الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم۔ ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اولیاء اللہ کی دوستی کا اعلان کیا، اور پھر ان پر کوئی خوف، ان پر کوئی غم نہیں ہوا۔ جیسا کہ سورہ یونس کے اندر 11واں پارہ ہے، جس کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ خبردار، بے شک یہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں جو قیامت تک کے آنے والے ہیں، یہ سب اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن ان اللہ والوں کی جو پہچان، جو ان کی جو شناخت ہے، وہ اللہ والوں کی وہ ادائیں، وہ کردار، وہ اخلاق کیا ہوں گے، اور اللہ نے جب ان کو دوست بنایا ہے تو کس بنیاد پر دوست بنایا ہے۔ تو قرآن اگلی آیت میں یہ بیان فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ ایمان شرط ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تقوی کا ذکر کیا، پرہیزگاری کا ذکر کیا، جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی دنیا کے اندر دوست بناتا ہے، دوستی رکھتا ہے، فرینڈ شپ رکھتا ہے، کسی نہ کسی بنیاد پر، کسی نہ کسی چیز پر۔ کوئی لیڈر سے دوستی رکھتا ہے، کوئی پولیس سے دوستی رکھتا ہے، کوئی دولت مند سے دوستی رکھتا ہے۔ ہر کوئی نہ کوئی اپنے حساب سے دنیا کے اندر اپنی عزت کو چمکانے کے لیے دوستی رکھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ اولیاء اللہ ہے، جو آج مزارات میں بھی زندہ ہے، اور تا قیامت تک بھی آنے والے جو اولیاء اللہ ہے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور ان کی شان کا کیا عالم ہے، ان پر کوئی خوف نہیں اور ان پر کوئی غم نہیں، چاہے وہ دنیا کا خوف ہو، چاہے وہ آخرت کا خوف ہو، چاہے وہ دنیا کا غم ہو، چاہے وہ آخرت کا غم ہو، وہ بے خوف ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ دوستی کرنا ہے تو کم سے کم ایمان والے سے دوستی کرو، یعنی کہ ایمان والے ہی دوستی ہوتے ہیں، اور جو تقوی، طہارت، پرہیزگاری، جو خوف خدا رکھتے ہیں تو وہی ان کو اپنا دوست اللہ رب العزت بناتا بھی ہے۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنا دوست بناتا ہے اور انہیں بھی پاک و صاف کرتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو تقوی، طہارت اور خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنا دوست بھی بناتا ہے۔ بہت ساری ایسی احادیث میں ہیں، اللہ رب العزت نے دوستی کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ آج ہم دنیا میں ہم ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے دوستی بناتے ہیں، لیکن دوست بنانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسا دوست بناؤ جو آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے اور آپ کا ایمان بھی سلامت رہے، اور جس کی دوستی کے ساتھ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو، اور آپ کا ایمان بھی بچے، اور آپ کا یہ ایمان بھی سلامت رہے، اور خاتمہ بالخیر بھی ہو، اہل سنت الجماعت ہی پر ہمارا خاتمہ بالخیر بھی ہو۔ تو ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوستی جب کرتے ہیں تو دوستی کرنے سے پہلے دوست دیکھ لیا کرو کہ وہ دوستی ہمارے لیے اچھی ہے یا ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ تو آئیے تھوڑی سی تمہید کے بعد ہم نے کچھ ایک اللہ کے ولی کا ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی جو ہیں، جو آج سے 674 سال پہلے، جو زہرآباد، یہاں سے حیدرآباد سے 105 کلومیٹر سے، پھر اس کے بعد 110 کلومیٹر، 110 یا 112 یا 14 کلومیٹر پر کے فاصلے پر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، جن کا مزار پر انوار جو ہے، جہاں پر جو گاؤں ہیں، جہاں پر شیخا پور کہا جاتا ہے، جو زہرآباد کے کچھ فاصلے پر یعنی کہ 7 یا 8 کلومیٹر پر ہیں، جن کا مزار بھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی جو ہے شیخ شہاب الدین، اور جو سلسلہ سہروردیہ سے بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ سلسلہ سہروردیہ سے بھی ہے، اور ان کے جو ساتھ ہیں، جو کوہر میں حضرت مولانا معیز الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے زمانے کے ان کے ساتھی ہے۔ یہ دونوں حضرات ترکی سے تشریف لائے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا ولی جو ہے دین اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے
اور دعوت دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 674 سال پہلے آپ مقام شیخا پور میں جب تشریف لائے تھے، وہاں پر جنگل ہی جنگل تھا، آبادی تو دور دور تک نہیں تھی، لیکن وہاں پر ایک اللہ کے ولی شیخ شہاب الدین عمر حضرت سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شیخاپور میں جب تشریف لائے تو اس زمانے میں راجہ پرتاپ جو ایک کافر تھا، تو اس کی جو فوجیں تھی، تو حضرت جو ہے سلطان حسن گنگوہی ایک بادشاہ تھا جو مسلمان تھا، سلطان حسن، تو اس کی حمایت میں اور اس کی نصرت میں ساتھ میں کھڑے ہو کر راجہ پرتاپ کی فوجوں سے آپ نے مقابلہ کیا۔ تو جب اتنے زوردار مقابلہ کیا اور مرد مجاہد کی طرح جب ان کا مقابلہ کیا، یعنی کہ سپاہیوں کو تیغ و نیز کیا اور ان کو اچھی طرح سے گاجر مولی کی طرح آپ نے کاٹا، اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے ولی جب ہوتے ہیں تو اخلاق کا پیغام جب دیتے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب کسی وقت میں ظلم و زیادتی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جہاں پر لوگوں کو جب ستایا جاتا ہے، لوگوں کو بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کو پہلے سمجھایا جاتا ہے، پہلے ان کو تبلیغ کی جاتی ہے، پہلے ان کو اچھی طرح سے ان کو پیغام دیتے ہیں، اس طرح سے مت کرو، یہ ظلم و زیادتی و تشدد مت کرو۔ لیکن جب نہ سننے کی بنا پر جب نہیں سنتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کا ولی پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے تلوار جب اٹھاتا ہے، پھر اس کے ظلم کے خاتمے کو ختم کرنے کے لیے مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کا ولی کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ دین اسلام اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اگر سمجھانے کے باوجود بھی، اخلاق کے ذریعے سے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا ہے، تو اللہ کا ولی وہ بھی میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جب میدان میں اترتا ہے، پھر اس کی ظلم و تشدد کو ختم کرتا ہے۔ کیوں؟ جب یہ ظلم و تشدد کو جب یہ لوگ جو ہے جب ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، جب ضد پہ اڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا ولی جو ہے کھڑے ہو کر پھر ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، سمجھاتا بھی ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، اور اللہ کی طرف بھی بلاتا ہے، رسول اللہ کا پیغام اور محبت رسول کا بھی پیغام دیتا ہے۔ تو ناظرین، جب حضرت شیخ شہاب الدین ترکی علیہ رحمت رضوان جب یہ راجہ پرتاپ کی فوجوں کا جب آپ نے جب اس طرح سے آپ نے جب مقابلہ کیا اور تیغ فرما دیا، اور برابر بڑی بہادری کے ساتھ ان سے لڑتے رہے، اور لڑنے کے بعد فوجوں نے اسی پیش قدمی کے ساتھ کسی نے حضرت شیخ شہاب الدین ترکی علیہ رحمت رضوان کے پیچھے سے تلوار سے جب حملہ کیا، تو اسی وقت آپ کا سر مبارک، سر اقدس آپ کے تن سے جدا ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ کا ولی جب تلوار اٹھاتا ہے تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اب یاد رکھیے، جو اللہ کی خاطر، جو دین اسلام کی خاطر جو لڑتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، وہ حیات باقی رہتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت شیخ شہاب الدین ترکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی وہی انداز دیکھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، جنہوں نے اپنی تن من جان کو دین اسلام کی خاطر قربان ہوئے ہیں، مردہ مت کہو، بلکہ وہ ضائع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس وہ زندہ ہے، اور تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی جو دین اسلام کی خاطر لڑتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بدرجہ اولا شہادت کے بعد بھی وہ زندگی، وہ مقام، و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت کو شیخ شہاب الدین ترکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی سپاہی نے راجہ پرتاپ کا جب پیچھے سے تلوار سے جب حملہ کیا، تو آپ کا تن سے آپ کا سر مبارک جدا ہو گیا، اور جدا ہونے کے بعد بھی آپ کی بہادری دیکھیے، آپ یہ اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیے آپ،
اللہ کا ولی اللہ کی رضا پر بھی راضی ہوتا ہے، اگر اس کی تقدیر میں اگر شہید ہونا ہے تو وہ بھی شہید بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ شہادت کے مقام و شہادت کے رتبے کو وہ اپنے آپ کو پہلے حاصل کرتے ہیں۔ کیوں کہ شہادت کے اندر جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، اور اسے بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سر تن سے جدا جب ہو گیا، اور جدا ہونے کے بعد آپ برابر راجہ پرتاپ کے سپاہیوں سے برابر لڑتے رہے، اور اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت کی کرامت دیکھیے آپ، کرامت جو ہے قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو، ان کی کرامت کو، ان کی صفات کو، ان کی عظمت کو، ان کی عبادت کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو پھر جب آپ کا تن سے سر جدا ہو گیا، لیکن برابر آپ مقام شیخاپور سے لڑتے ہوئے، سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان کو تیز نیز کرتے ہوئے، ان کو قتل کرتے ہوئے، آپ کوہر تک دھڑ سے لڑتے ہوئے کوہر تک تشریف لایا، جبکہ آپ کے جسم پر تن سے سر جدا ہو گیا، اور وہ سر مقام شیخاپور پہ ہے، اور شیخاپور سے کوہر پہ آپ راجہ پرتاپ کے سپاہیوں سے لڑتے ہوئے آپ کوہر تشریف لائے۔ اور راجہ پرتاپ کی فوجیوں نے جب دیکھا، بڑے حیرت زدہ ہو گئے اور خوف سے بھاگنے لگے، حتیٰ کہ تمام کے تمام اتنے جو بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے، لیکن جو قتل ہونا تھا وہ قتل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسم میں جو دھڑ شریف تھا کوہر کے اندر، آپ کا وہیں پر آپ کا دھڑ مبارک گر گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہیں پر کوہر کے اندر آپ کی دھڑ کو شریف کو جسو دفنایا گیا، اور آپ کا جو سر مبارک ہے مقام شیخاپور کے اندر آپ کا سر مبارک ہے، اور آپ کا جو دھڑ شریف ہے وہ کوہر کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں جو مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی روحانیت کا طاقت، ان کی کرامت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی خاطر نہیں آتا ہے، بلکہ دین کی خاطر آتا ہے، دین کو پیغام تک، دین اسلام کو پیغام دینے کے لیے آتا ہے، اور اخلاق اور دین اسلام کو پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی، اچھا یہ حضرت شیخ شہاب الدین ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان سے مقابلہ کیا، جب ان کو لڑا ہے، کیوں لڑا ہے؟ کہ اپنی خاطر لڑا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، ان کے خیرخواہ ہوتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں، ان کی مشکلات، ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ یہ خود اپنی زندگی کو قربان کر کے لوگوں کی زندگی کو آباد کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ان کی زندگی کو روشن کرتے ہیں۔ آج یہ ان کا احسان ہے۔ تو ایسے ظالم بادشاہ راجہ پرتاپ کو انہوں نے ختم کر کے پھر سے وہ زندگی میں وہ بہار جو ہے گاؤں کے اندر آپ نے آج اجاگر کیا ہے۔ اور آج بھی حضرت کا عرس شریف آج دنگل ہے، اور 15، 16، 17 یہ 3 دن حضرت کا عرس شریف ہوتا ہے، اور آپ کے گئے ہوئے 674 سال ہو چکے ہیں، تو 650 سال کے اوپر زائد آپ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور آپ شہید بھی ہوئے ہیں، اور اب اتنی مرد مجاہد کی طرح آپ نے دھڑ سے لڑتے ہوئے شیخاپور سے کوہر تک آئے، وہاں پر آپ کا در شریف مزار ہے، اور سر مبارک کا جو مزار ہے آپ کا شیخاپور میں ہے۔ تو ناظرین، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان اللہ والوں کی احسان کو دیکھیے، احسان کو مانیں، اور ان کے طرز عمل اور جو ان کی زندگی کیا تھی وہ آپ ان کی زندگی کو فالو کیجئے۔ آج ہم ڈھولک، ناچم کودی اور خلاف شرع جب ہم ایسے حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی کا بھی نمازی تھا، نہیں تھا، اللہ کا ولی نمازی تھا، اللہ کا ولی اخلاق والا تھا، اللہ کا ولی سنتوں کو ادا کرنے والا تھا، اللہ کا ولی خوف خدا رکھنے والا، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اللہ کے احکام پر برابر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا تھا۔ لیکن آج ہم نے
عرس کے نام پر ایسے خلاف شرع کام کرنا شروع کر دیے ہیں جس میں اسلام میں اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ کے ولی کے مشن کو ہم آباد کرنا تھا، اللہ کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، لیکن اس مشن کو بھول گئے۔ لیکن آج ہم ایسے دور میں، ایسے وقت میں ایسے کام کر رہے ہیں جو اسلام میں دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو قوالی کا کام، قوالی جو رکھا جاتا ہے، تو غریب نواز کے زمانے میں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں جو قوالی ہوتی تھی کس انداز سے ہوتی تھی؟ بلکہ زبان سے ہوتی تھی، منہ سے، آواز کے ذریعے سے، بغیر کسی ہارمونی، بغیر کسی ڈھولک کے، بغیر کسی پیانو کے قوالی ہوتی تھی۔ اس میں بھی اختلاف ہے، آخر اس کے اندر میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے جو ولی ہیں حضرت شیخ شہاب الدین ترکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان زمانے کے مولانا معیز الدین صاحب بلا، یہ دونوں ترکی سے تشریف لائے ہیں۔ پروردگار ہمارے اس بولنے کو قبول فرمائے، ان اللہ والوں کی محبت ہی میں جلائے، اور یہ محبت ہی میں ہمیں میدان محشر میں ہمارا حشر